وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون۔ جس جہنم سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ہر برے کام سے اجتناب کر رہے ہیں، وہ جہنم ہے کیا، اس کے درجات، اس کی وسعت اور اس کے عذابات کی ہولناکیاں کیا ہیں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے دلوں میں جہنم کا ڈر پیدا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں سے ناراض ہوتے تھے، تو کیا یہ چیزیں ان کے کسی کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اب وہ جہنم کے اوپر والے درجے میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آگ بعض لوگوں کو ٹخنوں تک جلائے گی، بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ صحیح مسلم 2845۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہرگز نہیں وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تمہیں کیا معلوم کہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیسی ہے؟ اللہ کی آگ ہے جو خوب بھڑکتی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کی جگہ گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم کہ گہری کھائی کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان قریب اسے سخت جھلسا دینے والی جگہ میں جھونک دوں گا، تمہیں کیا معلوم کہ وہ سخت جھلسا دینے والی جگہ کیا ہے؟ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال کو جلا کر کالا کر دینے والی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، روز قیامت کافر کہیں گے، کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے یا سمجھتے تو آج اس دہکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنی غلطیوں کا خود اعتراف کریں گے۔ دوری ہے ان جہنمیوں پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک دھماکے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ راوی کہتے ہیں، ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا، اب وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ صحیح مسلم 2840۔ امام مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے مجھ سے سوال کیا، کیا تمہیں جہنم کی وسعت کا معلوم ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں واللہ تم نہیں جانتے، جہنمی کے کانوں کی لو سے کندھے تک 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، جس کے درمیان سے پیپ اور خون کی وادیاں بہیں گی۔ میں نے کہا، کیا نہریں بہیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وادیاں نہروں سے بھی زیادہ وسیع۔ مسند احمد 24856۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جہنم میدان حشر میں لائی جائے گی تو اس کی 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم 2842۔ سیدنا ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ روز قیامت 1000 میں سے 999 لوگ یاجوج ماجوج جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری 3348۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی، کیا اور کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی تو کافر جہنم کا غصے سے چیخنا سن لیں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ جہنم کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، جہنم جوش کھا رہی ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے ابھی پھٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو
اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں انہیں گناہ کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا، ذلت ان پر مسلط ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں، یہ لوگ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے انہیں ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا خوب مزہ چکھیں، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت پلسرات جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا جس سے سب سے پہلے میں اور میری امت پار ہوگی۔ اس روز رسولوں کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی اور رسولوں کی پکار بھی صرف یہ ہوگی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ صحیح بخاری 7437۔ جب کافر دست و پابستہ جہنم میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ جہنم میں زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا، بظاہر تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، پیٹ میں اسی طرح جوش مارے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تھوہر کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی یعنی کھانے کی چیزیں تباہ کر دے، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی تھوہر ہو۔ سنن ترمذی 2585۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جہنمیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، کانٹے دار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے اور نہ بھوک مٹائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے 5 قسم کے مشروبات دیے جائیں گے۔ کھولتا ہوا پانی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہنمی یہی تھوہر کا درخت کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے، کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی نار جہنم کی طرف ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دنیا کے بعد آخرت میں کافروں کے لیے جہنم ہے جہاں وہ پیپ اور خون کی آمیزش والا پانی پلایا جائے گا جسے وہ زبردستی گھونٹ گھونٹ کر پینے کی کوشش کرے گا لیکن مشکل ہی سے گلے سے اتار سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جہنمی پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرام گاہ۔ ارشاد ربانی ہے، اور سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے، یہی ہے سرکشوں کا انجام۔ پس اب یہ لوگ مزہ چکھیں بدبودار کھولتے ہوئے پانی کا اور بدبودار شدید زہریلے پانی کا اور اسی شکل کے بعد دوسرے مشروبات کا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غساق جہنمیوں کے جسم سے بہنے والے مادے کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کے مخلوق کو بدبودار کر دے۔ مسند احمد۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے جہنم میں تنیت الخبال پلائے گا۔ مجرموں کو آگ میں ڈالنے سے پہلے سخت پیاس میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجرموں کو ہم سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، یہ وہی جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ کافروں اور مشرکوں کے سروں پر اس قدر گرم پانی ڈالا جائے گا کہ ان کی کھال، چربی اور پیٹ کے اندر کی آنتیں، کلیجہ، دل، گردے سب کچھ کچل دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ 2 فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر تک کے حصے گل جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کھولتا ہوا پانی کافروں کے سروں پر ڈالا جائے گا، جو سر کو چھید کر پیٹ تک پہنچے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، اور وہ سب کچھ اس کی پیٹ سے نکل کر قدموں میں جا گرے گا۔ جہنم میں لے جانے کے لیے مجرموں کی گردنوں میں بھاری طوق ڈالے جائیں گے۔ جہنم میں لے جانے کے بعد مجرموں کو 70 ہاتھ تقریباً 150 فٹ لمبی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے پکڑو اور اس کی گردن میں طوق ڈال دو اور پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر دو۔ نہ یہ اللہ بزرگ و برتر کو مانتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔